فضائل حج شیخ زکریا صاحب کی کتاب ہے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے، اور پھر جن کا ایک تھا کہ میں مصر میں تھا تو آپ سے پہ سلام بھیجتا تھا، آج جسمانی طور پہ دیکھنے کی خواہش ہے، میری خواہش پوری کی جائے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. اب یہ مجھے 555 ہجری میں 90,000 لوگ اور پھر ساروں نے یہ منظر دیکھنا، اور پھر چلو یہ تو دو ثانوی ہو گئی ہیں. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ بعد میں پوری لائف گزاری ہوئی، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، چاروں خلفائے راشدین نے دعویٰ نہیں کیا، ان کے جو اہل بیت ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. یہ رفاعی صاحب کی خدمت میں، یہ آپ کی فضائل حج اور شیخ زکریا، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، اصولی بات. جی. کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کیوں نہیں ہوا. مجھے سمپل بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں، سادہ سی بتائیے. میں اصولی بات، آپ اس کرامت مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، ایسی کرامت ہو سکتی ہے؟ بالکل ممکن ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ناممکن الوقوع ہو. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو امپاسبل ہو اسباب کی دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 90,000 لوگ تھے؟ کیا یعنی فیملی پلاننگ والے تھے اس وقت جو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے؟ کیا تھا یعنی 90,000 لوگ؟ 555 ہجری میں 90,000 لوگ نہیں تو 555 ہجری میں کتنے لوگ تھے آپ بتائیں پھر؟ کیا اس وقت عورتوں نے بچے پیدا کرنا ختم کر دیے تھے؟ اور 90,000 لوگوں کے سامنے دیکھا ہوگا جب اگر ایسا واقعہ ہوا ہے. اور جو عالم صاحب تھے ان کو کیسے، وہ کوئی محکمہ شماریات کے تھے کہ ان کو پتا تھا 1 2 3 4 5؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے 10 لاکھ کا لشکر تھا، تو کیا وہ گن رہے تھے بیٹھ کے؟ تو سارے تاریخ ایک اندازہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیلکولیشن اندازے سے کی جاتی تھی. تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کیا تو وہ آ کے حاضری ہوئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کرامت کوئی بھی دنیا میں ہو سکتی ہے. آپ یہ کرامت سمجھتے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو پھر تو اب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا سر. پھر تو آپ مانتے ہیں نا کہ دنیا کی سی ہے لائف؟ نہیں، دیکھیں اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں سر. میں تو اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے ایک الگ واقعہ ہے، ایک کرامت کا ایک الگ واقعہ ہے. المحنت کی ایک المحنت نے ایک الگ بات لکھی ہے، اور یہ تو ساری دنیا کے سارے علماء مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے، بہت پاورفل حیات ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور بہت سے علماء نے اس کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے. میرے پاس ریفرنسز اگر آپ مجھے بتاتے ہیں میں سارے ریفرنسز پیش کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان، ان کا ہاتھ نکلا، انہوں نے ہاتھ نکلنا یہ معجزہ یا کرامت ہے؟ امتی کی کرامت ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے. اگر ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے. دیکھیں، کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی، آپ کہہ دو نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو، تو اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں، وہ نہ مانے وہ. لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے، کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے.